ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے اندر کون سے اعمال جو ہے معمولات جو ہے وہ کرنے چاہیے، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور وہ 4 حرمت والے مہینے جن میں رجب ہے اور اس کے ساتھ ذی-القعدہ، ذی الحج، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ نے حرمت والے بنایا۔ عرب کے لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدل سے ہی باز آ جاتے تھے ان مہینوں کے عزت و احترام کی وجہ سے، تو بعد میں بھی یہ حرمت والے مہینے اسلام کے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ قرار پائے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا اس کا ثواب اللہ جو ہے وہ بندے کو 1 مہینے کے روزوں کے برابر عطا کرتا ہے، یعنی اتنے فضیلت کے یہ روزے ہیں۔ اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ سرکار جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کا، تو میرے آقا نے فرمایا ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، کیونکہ عاشوراء والے دن موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی پھر فرمایا خالف الیہودا، یہود کی مخالفت کرو اور روزہ تم بھی رکھو، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن روزہ پہلے یعنی 9 کو یا 11 کو بھی رکھا کرو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار کا ارادہ تھا کہ آئندہ سال جب محرم آئے گا تو ہم اتنی مخالفت کریں گے کہ ہم یا 9 کو بھی رکھیں گے یا 11 کو، یعنی 10 کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو فرمایا صرف 10 کو نہیں، پھر آگے پیچھے بھی روزہ تمہیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے، گمان لفظ ہے زن کے الفاظ لیکن معنی یقین والا کرنا چاہیے، کہ جو بندہ عاشوراء کا 1 روزہ رکھتا ہے اللہ اس 1 روزے کے بدلے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 روزے کے بدلے انسان کے 1 سال کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشوراء والے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کرنی چاہیے، اچھے اچھے کھانے پکانے چاہیے، عام معمول سے ہٹ کر ڈشز جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ اسی طرح ہی بیان ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے عاشوراء کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال رزق میں فراخی اور وسعت فرمائے گا۔ اسی طرح عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی شخص اثمت سرما جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عاشوراء کا دن اثمت سرما جو ہے اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے، وہ کبھی جو ہے نہیں دکھیں گی۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یعنی یہ ایام ہیں جو اس دن کے اندر جو ہے وہ کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ شہدائے کرب و بلا کے لیے، آل بیت اطہار کے افراد کے لیے، یا جو آپ کے ساتھ دیگر افراد تھے شہداء میں سے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، لنگر کو تقسیم کرنا، پانی پلانا، یہ بھی انسان کرے تاکہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب جو کر سکے، ان کو یاد کو منا سکے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک حضرت سعد نے ایک کنویں لے کے اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا تھا کہ یہ پانی کا ثواب پینے کا خلقت خدا کو جو ہے وہ میری ماں کے لیجیے، حاضر بر ام سعد، یہ کنواں انہوں نے لکھ بھی دیا تھا اوپر، یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے۔ تو یہ نہیں اس طرح انسان گزارے، یہ بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم مہینہ ہے، اور چونکہ عاشوراء کا دن بڑا اہم دن ہے جس کے اندر تاریخ انسانی کے ہیومن ہسٹری کے بہت بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے، جن کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی، ادریس علیہ السلام کو اسی دن اٹھایا گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ اسی دن جا کے ٹھہری، اور اس طرح نار نمرود کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے وہ بھی اسی دن ہی جو ہے وہ ہوا تھا، ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کیا وہ بھی یہی دن تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا وہ بھی یہی دن تھا، اور اس طرح اور بھی کافی سارے دن جو تھے وہ آتے ہیں۔ محرم الحرام جو ہے وہ بھی اسی دن تھا۔ یہ جاہلیت میں
کفار جو تھے غلاف جو بدتے تھے تو وہ بھی عاشورہ کے دن ہی جو ہے وہ تبدیل جو کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی اسی دن جو ہے وہ لوٹی تھی. تو یعنی یہ کافی ساری باتیں ہیں جو اس دن ہوئی. تو اس دن کے مطلب ہے بہت زیادہ اہمیت ہے عاشورہ کی بھی اور پھر پورے مہینے محرم الحرام کی بھی.